وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الرزاق پر بات کریں گے۔ الرزاق کا معنی ہے بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ حیوانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو اور اپنی ساری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، اور اس نے انہیں پیدا کرنے سے پہلے ان کے لیے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، اور ان کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کہاں سے پوری ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے میں پوری طرح قادر بھی ہے۔ وہ جب جس کو جہاں پہنچانا چاہے وہ پہنچا بھی سکتا ہے، اور اس نے صرف جسمانی رزق کا ہی بندوبست نہیں کیا بلکہ انسان کے دلوں کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے۔ رزق عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہے، اس کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کا رزق صرف اس کے کھانے پینے میں ہی نہیں بلکہ باقی ضروریات اس کی جو پوری ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے، مثلاً لباس ہے، رہنے کی جگہ ہے، سواری ہے، علم ہے، یہ تمام چیزیں رزق میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل رزق علم اور ایمان کا رزق ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کسی بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر غور و فکر کا، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تفکر کرنا اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ذہانت دی ہے، جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، جو قابلیتیں عطا کی ہیں، یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے، جسے اس نے اپنے بندوں میں اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کیا ہے۔ کسی کو ایک چیز میں اضافہ دیا اور کسی کو دوسری چیز میں، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اور اس کی حکمت بھی وہ خود ہی جانتا ہے۔ اور پھر جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے رزق کی کنجیوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 58 میں آتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا اور سب سے زبردست قوت والا ہے۔ اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ ان سب خزانوں کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ اس نے ہر مخلوق کا رزق مقرر کیا ہے، اور وہ اس کے بعد اس کو اپنی پسند اور ضروریات کے مطابق اسے دیتا بھی ہے۔ مثلاً مختلف جانوروں کے اندر غذائی ضروریات مختلف ہیں۔ کچھ نباتات کھاتے ہیں یعنی پودے وغیرہ، اور کچھ مختلف جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اور اس نے مختلف طریقے سے بندوں کی ضرورت کو اپنی مخلوق کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر ایک کا رزق بھی مقرر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، اپنے اوپر کندھوں پہ وہ سامان ساتھ لے کر نہیں پھر رہے، بلکہ جوں جوں آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو اپنے لیے رزق تلاش کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ انہیں رزق دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزق دینے کا ایک طریقہ ہے، اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو توکل اللہ پہ کرنا ہے، لیکن دنیا میں رزق کے لیے اسباب بھی تلاش کرنے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ زمین میں چلنے والے چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک، ویل مچھلی تک، سب کو وہی رزق دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو بھی رزق اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اسی طرح اسے پالے گا جس طرح موت پا لیتی ہے۔
تو کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے جس رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تک خود بخود پہنچاتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے یا محنت نہ کرے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی بندے کا رزق ایک خاص زمین پر لکھا ہوتا ہے، خاص طریقے پر لکھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اچانک وہاں پہنچا دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت جانتا ہے۔ انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اصل رازق اللہ کی ذات ہے، اور انسان اپنی ساری توقعات اسی سے رکھے۔ اسی طرح یہ ہے کہ رزق کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، وہی چاہتا ہے تو بڑھا دیتا ہے، اور وہی چاہتا ہے تو گھٹا دیتا ہے، اور اس کی حکمت بھی وہ خود خوب جانتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 62 میں آتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات وہ گناہ گاروں کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے فرما بردار بندوں کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اصل حکمت بھی وہی جانتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 12 میں آتا ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ سارے خزانوں کا اصل مالک صرف وہ خود ہے، اور رزق فراخ کرتا ہے، یعنی فراغت عطا فرماتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی زیادہ کرنے کے بعد کم کر دیتا ہے، یا زیادہ دیتا ہی نہیں اور تنگ ہی رکھتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل رزق کا مالک ہے، یعنی سارا رزق جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال راستوں سے ہی اس کو تلاش کریں۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی میرے رزق کا مالک نہیں۔ بعض اوقات انسانوں پہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر فلاں انسان نہ ہوا تو شاید میں بھوکا مر جاؤں گا، حالانکہ اصل رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ یہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیے ہیں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو جو انسان اسباب کی تلاش میں نکلتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے۔ جو مختلف قسم کے جانور ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں، اور اسی طرح جو زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کون کھلاتا ہے؟ فضا میں اڑنے والے پرندوں کے رزق کا بندوبست کون کرتا ہے؟ جو غاروں میں، کچھاروں میں مختلف قسم کے جانور رہتے ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے؟ جو صحراؤں میں مختلف طرح کے جانور رینگتے ہیں جہاں کوئی انسان کبھی پہنچا ہی نہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اور اسی طرح صحراؤں کے ساتھ جنگلوں میں بھی ایسے علاقے بھی ہیں ابھی دنیا میں جہاں تک انسان پہنچا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر مخلوق کو رزق کون دیتا ہے؟ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رزق فراہم کر رہا ہے، جن سمندروں کی گہرائیوں میں جس کی تہ تک انسان ابھی پہنچ ہی نہیں سکا، وہاں رزق کون دیتا ہے؟ اور یہ تو زمین ہے، اور آسمانوں میں رزق کون دیتا ہے؟ ہم تو اس کی مخلوق کو ہی نہیں جانتے۔ کتنی طرح کی مخلوق ہیں، کتنی طرح کی ایک ایک چیز کی اسپیشیز ہیں۔ صرف ایک اسپائڈر کو ہی دیکھ لیں، مکڑی کو ہی دیکھ لیں، صرف اسی کی 60,000 اسپیشیز ہیں، یعنی وہ ساری اسپائڈر کہلاتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ قسمیں ہیں ان کی۔ اور کون کس کو کس طرح کا رزق چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مہیا کر رہا ہے، چاہے وہ پتھر کے نیچے، پہاڑ کے نیچے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، تو پھر انسان کہاں بھٹکا پھرتا ہے؟ یہاں تک آتا ہے کہ شیطان بھی اللہ ہی سے رزق مانگتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ یا رب، تو نے ساری مخلوق کو رزق دیا ہے، میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ کہا کہ جب بندے کسی رزق کے اوپر میرا نام نہیں لیں گے تو وہ شیطان تیرا رزق ہوگا۔
اس لیے اس سے ہم نے کتنا سیکھا کہ ہر لقمہ بھی کھانے سے پہلے، ہر چیز کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح ہر کام سے پہلے بھی۔ اور اس کی برکتیں جو انسان پڑھتا ہے، اس چیز کو عمل میں لے کر آتا ہے، صرف وہی محسوس کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دینے والا ہے، اسے ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم اگر اس کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے ہی فائدے کے لیے دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ مثلاً قربانی کے جو جانور قربان کیے جاتے ہیں، اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے کہ اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے تو یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ پر نعوذ باللہ احسان کر رہا ہے، دراصل وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی مخلوق سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے ہی لیے بہتر کرو گے۔ تو اس آیت کے مفہوم کو سمجھیں، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ صرف ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں تک کہ ہم جب اپنے کسی مومن بھائی بہن کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مختص کر دیتا ہے کہ وہ فرشتہ دعا مانگتا ہے کہ اے مومن، تم بندے، تم جس دوسرے مومن بندے کے لیے دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسا ہی عطا کرے۔ تو سوچ لیں کہ ہماری زبان سے دوسرے مومنوں کے لیے اچھے کلمات نکلتے ہیں یا برے نکلتے ہیں۔ کسی سے ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کون سے الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ادا ہوں گے، جیسی دعائیں ہم دوسرے بندے کے لیے کر رہے ہیں، ویسے ہی فرشتے ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، وہی سب کچھ ہمیں ملے گا۔ اور اس آیت میں بھی ہم نے اسی چیز کو واضح طور پہ جان لیا کہ جو بھی بھلائی ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ دراصل خود ہمارے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان رزق پا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات انسان اللہ کا رزق پا کر مغرور ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، یا پھر اللہ کے دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، جیسا کہ مکہ کے جو قریش تھے اور سردار تھے وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس بنا پر وہ سوچتے تھے کہ کیونکہ ہمارے پاس رزق زیادہ ہے تو اس لیے ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ کرائٹیریا نہیں ہے، اللہ کی رضامندی اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا رزق اور مال دے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، ایسا کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا۔ اس لیے رزق جن کے پاس ہے وہ غرور کا شکار نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر اس لیے نہیں آتا کہ شاید اس سے دنیا میں کچھ کم ہو جائے، حالانکہ انسان کو جو کچھ ملنا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی نہیں، یہ تو سراب ہے۔ جیسے ریگستان میں ایک شخص کو پانی نظر آتا ہے اور وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صرف ریت تھی، یہ تو صرف روشنی پڑنے کی وجہ سے مجھے دور سے پانی نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح زندگی کے ان ریئلسٹک گولز نہ بنائیں، ایسے گولز، ایسے ٹارگٹس نہ بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت نہ ڈالیں، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور جو وہاں کامیاب ہو گیا تو وہی دراصل اصل میں کامیاب ہے۔ زندگی وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کی زندگی میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی زندگی خوشحال بنا دے گا، اور تقوی ہی ہر نیک عمل کو حسن بخشتا ہے، اور تقوی ہی ہے جو نیکیوں کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی قبولیت کے درجات تک پہنچاتا ہے، اور انجام بھی تقوی والوں کا ہی اچھا ہے۔ اور جب انسان دنیا میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دیتا ہے
یا اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں آسانی فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی ضروریات اس طریقے سے پوری کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بھی خرچ کرتا ہے، جتنا بھی دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رہے، اللہ صرف اپنے فرما بردار بندوں کو ہی نہیں، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ جیسے قارون دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت نافرمان تھا، اس کا انجام برا ہوا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کے باوجود اس کو زیادہ ملتا چلا جاتا ہے، تو بعض اوقات اس کے اندر خود سری آ جاتی ہے، سرکشی آ جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا مالک خود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ٹرائل ہوتا ہے اس بندے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اور اس کی رسی اور دراز کر دیتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، پھر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رزق کا فراخ ہونا صرف آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے رزق زیادہ ملتا ہے، یا جو بندے اللہ کے نافرمان ہیں ان کو رزق زیادہ ملتا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں جس کو جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اینٹ بھی اٹھاتا ہوں تو زمین میرے لیے سونا اگلتی ہے، یعنی کوئی کام کاروبار ایسا نہیں جس میں میں نے ہاتھ ڈالا ہو اور اس میں سے وافر مقدار میں رزق نہ ملا ہو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بہت سے صحابہ تھے، وہ بھی کام کرتے تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، لیکن ان کو اتنا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کا رزق جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے کہ براہ راست ان کو دینے کے بجائے کسی اور کے ہاتھ میں دیتا ہے اللہ، اور ان سے ان کو دلواتا ہے۔ تو اصل میں تو امتحان ہی ہے، لیکن صاحب ایمان بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بخل نہیں کرتا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ جہاں جس چیز کا حق ہو وہاں اس کو خرچ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی مال کا زیادہ ہونا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور کبھی کمی ہونا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کرائٹیریا کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لو لگائے رکھتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 27 میں آتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا ہے، تو زمین میں وہ بعض بندے سرکش ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ جب ان کو زیادہ ملتا ہے تو نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے رجوع نہیں کرتے، خشوع نہیں کرتے۔ لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ یہ بندوں کے لیے نافرمانی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، اس کو پتا ہے کہ کون سا بندہ مال پا کر کیا کرے گا، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر و مشرک کو بھی نافرمانی کے باوجود رزق دیتا چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے ناموں سے پکارا جائے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ہمیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو انسان جب رزق کے معاملے میں تنگی کا شکار ہو، یا بعض اوقات ہمارا جو رزق ہے تو بعض دفعہ بہت ہوتا ہے، لیکن علم کی کمی ہوتی ہے، ایمان کی کمی ہو رہی ہے، یا کسی بھی طرح دل کے اندر کوئی گھبراہٹ یا پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوب خوب پکاریں، اللہ تو مجھ پر اپنا رزق اتار، مجھ پر اپنا رزق فراخ کر دے بہترین آسانیوں کے ساتھ۔
یعنی اس کا اشارہ اس رزق کی طرف ہے کہ جس رزق کی بھی کمی ہو۔ بعض اوقات صحت عافیت چاہیے ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو قلب کا سکون چاہیے ہوتا ہے، خوشی چاہیے ہوتی ہے، کچھ بھی چاہیے، وہ سب رزق ہے اللہ کا، جب وہ چاہے دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یا رزاق کہہ کر دعا کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو یاد کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114 میں آتا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اس میں 2 سجدوں کے بیچ کی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس سے رزق مانگے۔ اللہ بن مانگے بھی دیتا ہے لیکن اس کو مانگنا پسند ہے۔ اس کو وہ بندے پسند ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں، جو صرف اسی سے مانگتے ہیں سب سے پہلے۔ پھر یہ کہ حلال رزق کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اس نام کی معرفت انسان کی زندگی پر کچھ اثرات ڈالتی ہے، یعنی اس نام کا انسان کی زندگی پر ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے، اور ان میں سے یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال واپس آتے ہیں۔ یاد رہے پرندے توکل کر کے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے، سارا دن بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے کیا ملے گا، وہ توکل کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو وہ سب عطا کرتا ہے جو ان کو جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا، اس لیے مجھے حلال راستہ اختیار کرنا ہے، کمی سے کبھی نہیں ڈریں۔ مومن بندہ رزق کی کوشش میں کبھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ جتنا اللہ دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا۔ پھر یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر یقین کرتے ہوئے اور رزق کا مالک سمجھتے ہوئے، رازق سمجھتے ہوئے رزق حلال کے لیے کوشش کرنا ہے اور اس معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی، اور جو حاصل ہو اس پر شکر گزار ہو اور اس میں اعتدال سے کام لے۔ اعتدال یہ ہے کہ بیوی بچوں کا بھی حق پہنچانے میں جلدی کرے اور عبادت بھی کرے اور بندوں کا خیال بھی رکھے، اور حلال حرام کا بھی خیال کرے اور رزق کی فکر کی خاطر عبادت نہ چھوڑے، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کچھ آواز سنی۔ ان دنوں میں مدینے میں قحط کا سا عالم تھا، تو باہر سے کچھ تجارتی قافلے آئے تو لوگ بے چین ہو گئے اور انہیں یہ ڈر ہوا کہ اگر ہم یہ خطبہ سنتے رہیں گے تو سارا مال بک جائے گا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے خطبہ چھوڑا اور سارے باہر نکل گئے سوائے چند لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ نازل کی جس میں آیات نازل فرمائیں۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 11 میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان رزق کی تلاش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ بھولے اور کھیل اور تفریح کی خاطر اپنی نمازیں اور عبادات نہ چھوڑے۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جو انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ناشکری۔ ناشکری رزق کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔
پھر اسی طرح گن گن کر رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جمع کر کے رکھے گا تو اس کا رزق بڑھے گا، حالانکہ دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صدقہ خیرات خوب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی جو صفات بیان کرتا ہے وہ یہی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں بھی آتی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی ان میں سے ایک صفت کیا بتائی گئی، اس میں سے جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ خرچ کرنے والوں پر اللہ اور خرچ کرتا ہے، اور کبھی بھی انسان اس بارے میں نہ ڈرے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے وہ تنگ حال ہو جائے گا، بلکہ اس کے برعکس جب انسان اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تو اس کا مال تلف ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ دنیا کا رزق تو دنیا کا ہے، آخرت کا رزق تو کہیں زیادہ بہتر ہے، اور مومن کا مرتے وقت ہی اسے اس کے رزق سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اگر مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت، غذائیں اور نعمتوں والے باغات ہوتے ہیں، اور شہداء کو جنت میں رزق دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بہترین رزق کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور عزت والے رزق کی، اور ایسا رزق جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو انسان صرف دنیا کے پھلوں اور دنیا کے ہی رزق کا شیدائی نہ رہے، بلکہ آخرت کے رزق کی فکر کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر حال میں راضی رکھے تاکہ اسے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔